ایاس بن سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد اور عورت متاع کی مدت مقرر نہ کریں تو 3 دن رات مل کر رہیں، پھر اگر چاہیں تو مدت بڑھا لیں اور چاہیں تو جدا ہو جائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح متاع کی صورت ایسی نہ تھی جیسے کہ آج کل کے قبا خانوں میں ہوا کرتی ہے کہ ایک بار کی مجامت کی اجرت طے کر لی جاتی ہے، بلکہ اس کی کم سے کم 3 دن یا زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یہ 3 دن کی مدت بھی صرف صحابہ کرام کے لیے مقرر کی گئی، بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق اسے منسوخ کر دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو متاع کے قائل تھے وہ بھی صرف اضطراری حالت میں اس کی رخصت کے قائل تھے، عام حالات میں نہیں۔ چنانچہ ابن جمرہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں سے متاع کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی رخصت ہے۔ اس پر ان کا ایک غلام اکرمہ کہنے لگا متاع اس حالت میں جائز ہے جب مردوں کو سخت ضرورت ہو یا عورتوں کی کمی ہو یا کچھ ایسی ہی اضطراری معاملہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، ہم یہاں پہ تمام روایت تو درج نہیں کر سکتے کیونکہ آخر نتیجے کے لیے یہ بھی کافی ہیں اور وہ بھی نتائج درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، الا اجل المسمى، قرات کے راوی صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں جن کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف 13 سال تھی۔ جمع و تدوین قرآن کے وقت آپ قسم اٹھا کر کہتے رہے کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی، اور ممکن ہے کہ جن ایام میں متاع کا جواز تھا یہ قرات بھی پڑھی گئی ہو، لیکن ایسی قرات بھی رخصت اور نسخ کے ضمن میں آتی ہے۔ اور اگر آپ کی اس بات کو 2 وجوہات کی بنا پر قبول کر لی جائے بنا پر پذیرائی نہ ہو سکی، ایک یہ کہ جمع و تدوین قرآن کے معاملے میں غیر متواتر کو قبول کیا گیا تھا اور آپ کی یہ خبر واحد تھی جس کا دوسرا کوئی راوی نہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پہلے سے 2 مکی صورتیں مومنون اور معارج میں یہ محکم آیات موجود تھیں، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یعنی حفاظت فروج کے 2 ہی ذریعے اور ایک بیوی اور دوسری لونڈی، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حد سے گزرنا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ ممنوع عورت نہ بیوی ہے اور نہ لونڈی، لونڈی نہ ہونے میں تو کوئی کلام نہیں، اور بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ بیوی کو میراث ملتی اور ایسی عورت کو میراث نہیں ملتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی صرف متاع کے معاملے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، آپ کو اصرار قطعاً نہ تھا، جبکہ کثیر تعداد میں صحابہ متاع کو حرام قرار دینے میں شدت اختیار کرتے تھے اور ابن عباس کو ٹوکتے بھی تھے، چنانچہ سیدنا علی ایسی لوگوں میں سے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی آخری عمر میں نبینا ہو گئے تھے، اور جب یہ جواز متاع کی بات کرتے تو سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل کو بھی اندھا کر دیا ہے، یہ جو کہ متاع کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے، کسی نے ان سے کہا کہ تم زیادتی کر رہے ہو، میری عمر کی قسم اور دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں متاع ہوتا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اس متاع کو اپنے آپ پر آزماؤ، اللہ کی قسم اگر تو ایسا کرے تو میں تمہیں پتھروں سے سنسار کر دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ابدی حرمت کا اعلان تمام صحابہ کرام تک نہ پہنچ سکا جو کہ دور دراز علاقوں تک پہنچ چکے تھے، اور یہ سیدنا ابن عباس کی لچک کا اثر تھا کہ دور صدیقی اور دور فاروقی کی ابتدا تک در پردہ متاع کے کچھ واقعات ان کا ہونے کا سراغ ملتا رہا۔ سیدنا عمر چونکہ متاع کے شدید مخالف تھے، لہٰذا آپ اس ٹو میں رہتے تھے کہ ایسا کوئی واقعہ سامنے نہ آئے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص شام سے آیا اور اس نے عبداللہ ابی فتیحہ کے ہاں قیام کیا اور اس سے کہا کہ میرے متاع کے لیے کوئی عورت تلاش کرو۔ عبداللہ نے ایک عورت کا پتہ بتایا تو اس آدمی نے اس سے متاع کیا اور کچھ عرصے اس کے ساتھ رہا، پھر شام کو واپس چلا گیا۔ کسی نے اس واقعے کی سیدنا عمر کو اطلاع کر دی۔ سیدنا عمر نے عبداللہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا تو نے اس واقعے کی تصدیق کرتا ہے؟ سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ جب وہ شخص پھر آیا تو پھر مجھے اطلاع دینا۔ جب وہ دوبارہ آیا تو عبداللہ نے سیدنا عمر کو اطلاع کر دی۔ آپ نے اسے بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے متاع کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے میں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صدیقی اور آپ کے عہد میں بھی متاع کرتا رہا ہوں مگر کسی نے منع نہیں کیا۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، اگر میں آج سے پہلے ممانعت کا حکم نہ دے چکا ہوتا تو تمہیں سنسار کر دیتا۔ اچھا اب جدائی اختیار کر لو تاکہ نکاح اور صفح یعنی بدکاری میں تمیز کر سکوں۔ یہ واقعہ دراصل
مسلم میں جابر بن عبداللہ کی اجمالی روایت کی تفصیل ہے اور اس واقعے میں درجہ ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا سیدنا عمر کا تعزیری حکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کی پوری شورا متا کی مخالفت تھی، اور اگر ان میں بھی اختلاف ہوتا تو آپ ایسے تعزیری حکم نافذ نہ کر سکتے۔ نمبر 2، جو چند لوگ متا کے قائل تھے وہ بھی چوری چھپے یہ کام کرتے تھے، اگر یہ عام ہوتے تو سیدنا عمر کو ٹول لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور نمبر 3، معاشرے کی اکثریت متا کو ناجائز اور مکروہ فعل ہی سمجھتی تھی، اگر یہ رسم عام ہوتی تو اس شامی کو ایسی عورت کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، اس نے یہ معاملہ ام عبداللہ سے کیوں نہ طے کر لیا جس کے ہاں وہ ٹھہرا تھا۔ اس تحذیری قانون کے بعد ابن عباس اور آپ کے شاگردوں مثلا عطا بن ابی رباح، طاؤس، سعید بن جبیر اور ابن جریر کے لیے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں رہا کہ وہ متا کے لیے عقلی دلائل مہیا کر کے اپنے دل کا غبار نکالیں، اور وہ دلیل عقلی یہ تھی جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، متا کا جائز ہونا اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت کی حیثیت رکھتا تھا، اگر عمر نے اس کی ممانعت نہ کر دی ہوتی تو کبھی کسی کو زنا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ پھر جب دور عثمانی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرات الی اجل مسمى کو خبر متواتر نہ ہونے کی وجہ سے شرف قبولیت حاصل نہ ہو سکا اور یہ الفاظ کتاب اللہ میں شامل نہ ہو سکے تو متا کا فائدہ بتانے کا ملان بھی ختم ہو گیا، اور بالآخر آپ نے اپنے اس فتاوی رخصت سے بھی رجوع کر لیا۔ واللہ عالم۔ یہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل تھی جو کہ یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں کافی زیادہ اختلاف پایا گیا، اور اہل تشیع ہمارے جو ہیں انہوں نے اس کو متا کے ساتھ جوڑا، اور وقتی نکاح، آپ میں سے اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ نکاح متا فائدہ اٹھانے سے، یہ تمتع سے ہے، اور یہ وقتی نکاح ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے لین دین کر کے 2 ماہ 3 ماہ 4 دن جو بھی ہے، کم سے کم 3 دن اور 3 دن سے زیادہ، اور اس کو بعد میں اگر اس وقت 2 ماہ کی بات ٹھہری ہے، کچھ موقع ہوا ہے تو اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ساری جو صورتیں ہیں منسوخ ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعلان کر دیا تھا اب نکاح متا کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ باقی ہمارا جتنا علم ہے ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل اس کی پھر کیا تھا۔